السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ جمعۃ المبارک ہے، اکتوبر کا مہینہ ہے، سن 2021۔ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں امریکہ میں ہوں، یہاں پہ نیو یارک میں ہوں، اور جو یہاں پر آج کل بحث چل رہی ہے، جس پر گفتگو ہو رہی ہے میڈیا میں بھی اور پرائیویٹلی بھی، وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے CIA کو شکست ہوئی ہے افغانستان میں، کیسے پاکستان کی ایجنسیز نے اس کو مینیج کیا ہے، ISI نے کیسے اس کو مینیج کیا ہے۔ اور میں آپ کو اس کا احوال بتاتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری ایجنسیز نے کتنی محنت کی ہے، اور اب اتنی کاری ضرب لگی ہے CIA پر کہ ان کو اپنے وہاں پر افغانستان میں، پاکستان میں، اس خطے میں، دنیا کے مختلف حصوں میں کام کرنے کے لیے وہ ان کو جو اپنے ایجنٹ چاہیے ہوتے ہیں، وہ ایجنٹ نہیں مل رہے، ان کی ریکروٹمنٹ نہیں ہو رہی، اور بار بار اب ایک یہ بات کہی جا رہی ہے، اور ایک میمو لیک ہوا ہے ایک CIA کے آفیسر کی، ایک آفیشیل میل جو انہوں نے اپنے اسٹیشن کمانڈرز جو پوری دنیا میں، لیکن خاص طور پر جو پاکستان اور یہاں پہ افغانستان اور یہ انڈیا کو ڈیل کرتے ہیں، یہاں پر ان کا ایمفیسائز ہے کہ ابھی یہاں پر انہیں مناسب اچھے جو ایجنٹس ہیں وہ نہیں مل رہے، اور اگر ملتے ہیں تو وہ اس طرح کے لوگ ملتے ہیں جو ڈبل ایجنٹ ہوتے ہیں۔ اور جو افغانستان کے اندر جو امریکہ کو ناکامی ہوئی ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی ISI کے پاس یہ کیپیبلٹی آ گئی، یہ صلاحیت انہوں نے حاصل کر لی کہ یا تو انہوں نے جو CIA کے ایجنٹ تھے ان کو مار دیا، اور یا پھر ایسا طریقہ اختیار کیا کہ جو CIA کے جو لوگ تھے وہ ڈبل ایجنٹ بن گئے، ان کی ہمدردیاں جو ہیں وہ ISI نے خریدیں، اور جس کی بنیاد پر وہ امریکنز کو بھی انفارمیشن دیتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ISI کو بھی انفارمیشن دیتے تھے۔ اور ابھی جو CIA نے یہ جو ایک انسٹرکشن یا جو ایک یہ کیبل لیک ہوئی ہے، اس میں اسٹیشن کمانڈرز کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ آپ جو لوگ بھرتی کریں ان کی سیکیورٹی کلیئرنس جو ہے وہ بہت احتیاط سے آپ کو دینی پڑے گی، کیونکہ ISI نے یہ کیپیبلٹی حاصل کر لی ہے کہ جو ایجنٹس ہیں جو وہ CIA بھرتی کرتی ہے، ان کو وہ ٹریک ڈاؤن کر لیتے ہیں، یا انہیں مار دیتے ہیں، یا ان کی ہمدردیاں اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو CIA کو جو اہداف ہیں وہ ان کے حاصل نہیں ہو پاتے۔ اس سے پہلے میں نے اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ جو افغانستان میں شکست کی ایک اور وجہ بھی تھی کہ جو را کے لوگ تھے وہ امریکی انٹیلیجنس کو غلط انفارمیشن دیتے رہے، کیونکہ افغانستان میں را جو تھی وہ NDS کے ساتھ مل کر کام کر رہی تھی، تو انہوں نے موساد کو استعمال کیا، اور جو افغان فوج کی جو کیپیبلٹی ہے، جو اس کی صلاحیت ہے کہ وہ کتنا لڑ سکتے ہیں، کتنے بہادر ہیں، ساری غلط انفارمیشن انہوں نے امریکہ کو دی، اور جس کی بنیاد پر یہ ایسٹیمیشنز ہوئیں کہ جی وہاں پر افغان فوج جو ہے وہ اتنا عرصہ رک جائے گی، اتنا عرصہ کھڑا رہے گی، اور لڑائی لڑ لے گی، اور طالبان کو ہرا دے گی۔ وہ سب کچھ غلط ہوا کیونکہ وہ غلط انفارمیشن دی جا رہی تھی۔ اب CIA کے رول کی تعریف جو ہے، CIA جو ہے وہ ISI کے رول کی دوسرے الفاظ میں وہ تعریف کر رہا ہے، یعنی اپنے لیے تو ان کو جو پرابلمز ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ پاکستان کی ISI جو ہے اس کی جو محنت ہے، اس کی جو کیپیبلٹی ہے، اس کو ریکگنائز CIA نے کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ہمیں خاص طور پر پاکستان اور افغانستان میں ایجنٹس نہیں مل رہے، اگر کوئی ایجنٹ مل جاتا ہے تو اس کو یا مار دیا جاتا ہے۔ ISI نے ایسا نیٹ ورک بنا لیا ہے کہ اب وہ CIA کو وہاں پر کام نہیں کرنے دے رہے، اور خاص طور پر جو لوگ بھرتی ہو رہے ہیں وہ ISI کے ایجنٹ ہیں، جن کو وہ CIA میں ڈال رہے ہیں، جن کو وہ CIA میں بھیج رہے ہیں تاکہ ISI کے لیے وہ انفارمیشنز لے سکیں۔ تو اس لیے یہ اس میں خوست کا ایک جو 2009 میں جو بام بلاسٹ ہوا تھا اس کا بھی حوالہ دیا گیا، جس میں 7 جو CIA کے وہاں پر جو آفیسر تھے وہ اس خودکش دھماکے میں مارے گئے تھے، اور کہا گیا کہ وہ ایک ڈاکٹر تھا جو عرب سے تھا، اور اس نے آ کے یہ کہا کہ وہ انفارمیشن دے گا القاعدہ کے حوالے سے، اور اس کی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں کی گئی، اور بالآخر یہ ہوا کہ اس نے خوست میں جو پورا CIA کا سینٹر تھا اس کو ایک خودکش دھماکے سے اس نے اڑا دیا، اور اس کا حکیم اللہ محسود نے اس کا ذکر بھی کیا تھا اپنے ایک انٹرویو میں، اور اس میں اس نے اس کا کریڈٹ بھی لیا تھا اس کا، تو وہ اس کا حوالہ دے کے
یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو مل رہے ہیں ایجنٹ، ان کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ زیادہ لائل ہیں، پاکستان کے زیادہ لائل ہیں، ISI کے زیادہ لائل ہیں۔ اب یہ صورتحال ہے، یہ جو میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا تھا، جس میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان نے، اور یہ سارا جو ٹرن ہوا ٹیبل، یہ جو ساری کہانی جو تبدیل ہوئی، یہ جب APS پشاور میں جب آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوا، ہمارے بچے وہاں پر شہید ہوئے، اس سے پہلے پاکستان کی ایجنسیز اور پاکستان کی فورسز امریکہ کا ساتھ دے رہی تھیں، اور اس میں جہاں ان کے اپنے بہت زیادہ مفادات آتے تھے وہاں پر خاموش رہتے تھے، لیکن کوئی دوغلا پن نہیں تھا، لیکن کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ امریکنز کو تو وہ تو اپنی ناکامی کا ملبہ پاکستان پر شروع سے ڈالتے آ رہے ہیں۔ ہر آپریشن جو ناکام ہوا انہوں نے کہا جی وہ ISI کی وجہ سے ہوا، لیکن ISI نے ان کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ اسامہ بن لادن کا بھی جو معاملہ تھا وہ ایبٹ آباد میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طریقے سے ہوا، اور اس میں بھی جاننے والے یہ جانتے ہیں کہ ایک بہت سائلنٹ سپورٹ تھی پاکستان کی اس سارے معاملے میں۔ لیکن جس وقت افغانستان کی سرزمین یوز ہوئی اور آرمی پبلک اسکول میں ایک انتہائی بدترین دہشت گردی کی گئی، ہمارے معصوم بچوں کو وہاں پہ ذبح کیا گیا، تو وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس کے بعد پاکستان کی ایجنسیز نے یہ فیصلہ کیا۔ آفیشیلی وہ یہ بات نہیں مانتے، لیکن میں آپ کو جو انفارمیشن دے رہا ہوں، تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ امریکہ جو ہے، اگر یہ افغانستان میں جو سرزمین ہے جہاں پر ان کی پرو امریکن گورنمنٹ ہے، خود امریکن فورسز موجود ہیں، اور امریکنز یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ان کی کیپیبلٹی نہیں ہے اور NDS اس کو پوری طرح یوز کر رہا ہے، تو پھر افغانستان کا یہ جو سٹرکچر ہے یہ ایسے نہیں رہے گا، اس کو تبدیلی ضرورت ہے۔ جس کے بعد پھر سب سے پہلے جو CIA کے ایجنٹ تھے جو وہاں پر ساری انفارمیشن دیتے، ISI نے ان کو قابو کیا، یا مار دیا یا جو لوگ تھے ان کی ہمدردیاں خریدی، جس کی بنیاد پر وہ جو انفارمیشن ہے وہ کہاں کہاں استعمال ہوئی، کیسے کیسے استعمال ہوئی، وہ میں کسی اپنی اگلی ویڈیو تک چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن اصل بات یہ تھی کہ طالبان نے اس ساری انفارمیشن کو استعمال کر کے وہاں پر بینڈ بجائی امریکنز کی، امریکیوں کو شکست ہوئی، وہاں سے وہ بھاگے، اور اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان کو ایجنٹ نہیں مل رہے۔ ایجنٹ اگر ملتے ہیں تو ایک تو وہ ناقص ایجنٹ ہیں، اور ابھی ان کو اپنی انٹیلیجنس کے لیے جو ایکوپمنٹ ہے، یعنی سیٹلائٹس ہیں یا ڈرونز ہیں، اس پر زیادہ اکتفا کرنا پڑ رہا ہے۔ شدید شارٹیج ہے، CIA کو ایجنٹ نہیں مل رہا ہے، پاکستان میں ایجنٹ نہیں مل رہا ہے، افغانستان میں اگر کوئی ریکروٹ بھی ہوتا ہے تو میں یہ آپ سے تیسری چوتھی دفعہ یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کو امریکنز یہ بلیو کرتے ہیں کہ ISI اس سارے نیٹ ورک کو توڑ دیتی ہے، یا تو ان لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، یا وہ لوگ جو ہیں ان کی ہمدردیاں جو ہیں وہ CIA کے ساتھ اتنی لائل نہیں ہیں۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دشمن ہماری ایجنسیوں کی تعریف کر رہا ہے، اور یہ جو اتنی بڑی فتح ہمیں افغانستان میں حاصل ہوئی ہے اس کا کریڈٹ ISI کو جاتا ہے۔ میں نے یہ ویڈیو اس لیے کی ہے کہ مجھے انتہائی شدید دکھ ہوا جو مریم نواز نے ہمارے ISI کے سابق سربراہ جو ہیں جنرل فیض حمید، ان کے حوالے سے ایسی گفتگو کی، ثابت کر دیا انہوں نے، دنیا یہ بات کر رہی ہے کہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ جس طرح ISI نے کیا، اور پورے ہر پاکستانی جو ہے وہ پاکستانی فوج پر فخر کر رہا ہے، اپنی ہماری ایجنسیوں پر فخر کر رہا ہے، ہمارے ان جوانوں کی لیے جو اس وقت سرحدوں پر کھڑے ہماری حفاظت کر رہے ہیں، یا ملک کے اندر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، ان کے لیے پورے پاکستانیوں کے دل دھڑک رہے ہیں، ہم دعا گو ہیں۔ لیکن ایسے موقع پر ISI کو نشانہ بنانا میرا خیال ہے یہ انتہائی نامناسب تھا۔ بہرحال اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے مزید انفارمیشنز ہمارے پاس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔